बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम आज एक इंतहाई अहम मौजू पर आपकी समा खराशी करनी है। इससे पहले कि मैं मौजू को आपके साथ डिस्कस करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूँ, जिसमें पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ा मामलात होते हैं। और ये कोई मौज़ूआत जो है पेश करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इस पर जो है बहुत क्रिटिसाइज़ होता है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मैं पाकिस्तानियों को बदनाम करने के दर पे हूँ, हालांकि वो जो असल मुर्तकिब होता है उस गुनाह का, उसको कोई नहीं पूछता, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन मुझे ये कहा जाता है जी आपने पाकिस्तानियों को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात वही होती है। फिर बाज़ दफ़ा मुझे सहाफ़त समझाया जाता है लोगों की तरफ से कि जी खबर क्या होती है, कोई अच्छी खबर भी दे दिया करो। हालांकि अच्छी और बुरी खबर का जो है वो खबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खबर ना कभी अच्छी होती है ना कभी बुरी होती है, खबर खबर होती है। उसमें लिहाजा जो भी कोई बुराई हमारे माशरे के अंदर होगी, हमने उसको पेश करना है। जैसे कि अक्सर एक जुमला कहा जाता है कि सहाफ़त जो है वो आईना होता है, तो आईना जब दिखाया जाता है तो जाहिर बात है कि अगर उसमें मेरा चेहरा जो है वो मुझे जो है वो मनचादा यानी कि दागदार नज़र आएगा, तो मुझे वो सहाफ़त बुरी लगेगी। तो यही कैफियत बाज़ लोगों की होती है, क्योंकि हर रोज़ जो है वो रोज़े ईद नहीं होता कि मैं उसके बारे में जो है वो खबर इमिग्रेशन के बारे में दूँ, किसी आयुदा के ऐलान के बारे में दूँ। तो ये जो है ये लोग बहुत ज़्यादा तवक्को रखते हैं ऐसी खबरों की, जबकि ऐसी खबरें रोज़ रोज़ नहीं होती। और जो हमारे अंदर माशरे के अंदर जो बुराइयां होती हैं उसके मुतल्लिक़ा जो खबरें होती हैं वो भी खबर उसी तरह की अहमियत की हामिल होती है कि जिस तरह दूसरी खबरें होती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज एक जो है वो पाकिस्तानी दुकानदार का मामला आपके साथ डिस्कस करना है। और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। टिकटॉक के ऊपर क्लिप जो है टॉप के नाम से एक अकाउंट है जो टिकटॉक के ऊपर है, और उन्होंने ये जो है वीडियो यहाँ पर जो है शेयर की है लोगों के साथ। और इसमें एक पाकिस्तानी दुकानदार के जो है काले करतूत दिखाए गए हैं। और दरवाजों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब जमाना है अल्मुनियम का जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोरनैया, काये दे कोरनैया मॉडर्न, नंबर 27 कोरनैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। काले करतूत इस एतबार से कि वो बड़ी प्लानिंग के साथ लड़के आते हैं, 3 लड़के 4 गालबन होते हैं, कैमरामैन उनके साथ होता है, और वो दुकान के अंदर एक दाखिल होते हैं और पाकिस्तानी से चीज़ें लेते हैं। और चीज़ें लेने के बाद कहते हैं कि जी हम इसकी वीडियो बना सकते हैं। अब पाकिस्तानी ये समझता है कि ये टिकटॉकर हैं और वो समझता है कि मेरी दुकान की मशहूरी होगी, बड़ी खुशी खुशी आमादगी का इजहार करता है। वो उसको ये कहते हैं कि ये जो पंखा है इसको बंद कर दो, वो पंखा भी बंद कर देता है कि आवाज़ साफ आए। फिर वो म्यूज़िक को भी बंद करवा देते हैं, और उसके बाद वो उसको चीज़ें जो है वो काउंटर के ऊपर देते हैं, जिसकी वो जो है वो हिसाब किताब लगाता है। और हिसाब किताब लगाने के बाद वो बिल जो है वो उनको बताता है कि इतने पैसे बन गए। तो वो ये कहते हैं कि तुम ये हमें जो है तोहफ़तन नहीं दे सकते, यानी रिगालो नहीं दे सकते। तो वो कहता नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ें बेचने आया हूँ, तो मैं इस तरह से इसे मुफ्त नहीं दे सकता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर कोई 13 साल की लड़की आए और वो आपसे ये चीज़ें मांगे तो आप उसको कैसे मुफ्त देते हैं। अब इसके ऊपर वो जो है लड़का चौंक जाता है, और वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी दुकान के ऊपर एक 13 साल की लड़की आती है जिसको तुम जो है वो चीज़ें भी मुफ्त देते हो, उसके अलावा जो है वो खाने पीने की अशिया भी देते हो, और वो अगर पैसे देने की कोशिश भी करे तो तुम कहते हो नो नो मी अमोर नो केरो, कि मैं मेरे जो है मोहब्बत या मेरी डार्लिंग जो है मैं आपसे नहीं लेना चाहता। इस तरह की वो जुमलेबाजी करता रहा। फिर उसका नंबर भी उसके पास था, उसको जो है वो कमेंट भी करता रहा कि तुम किसी रोज़ जो है वो मेरी दुकान पर आओ, फिर हम जो है वो अलमसैन में मिलते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं उसकी गंदी जहनीत का कि मैं तुम्हें गोदाम में मिलूंगा, तो वहाँ पर जो है वो कहता कि आओ मैं तुम्हारे साथ बगलगीर होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो है वो मैं बोसा लेना चाहता हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ही जो है घिनौनी है, जिनको बयान करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। लेकिन वो लड़का जो है वो उस लड़की के साथ ये सारे मामलात करता रहा। उसके बाद उस लड़की ने जो है
یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اکاؤنٹ ہے کلپ ٹاپ کے نام سے، ان کو وہ باخبر کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکے کی گھبراہٹ کا جو عالم ہے وہ دیکھنے والا ہے، اور یہ پاکستانی ہے، بارسلونا میں دکان ہے، اور بارسلونا میں اس کی ایلیمنٹیسیون کی دکان ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ینگ لڑکا ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، یعنی وہ اپنی جنسی درندگی کا جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے پوری طرح سے۔ اس کے بعد وہ لڑکے اس کو جو ہے وہ دکان سے باہر لے جاتے ہیں، فٹ پاتھ کے اوپر پھر ان کی جو ہے وہ گفت و شنید ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر اس کی جو حالت غیر ہوتی ہے کہ وہ معافی تلافی پر آ جاتا ہے، کیونکہ جب لڑکے اس سے کہتے ہیں کہ تم نے ایک جو ہے وہ کم سن لڑکی کو اس طرح سے ورگلانے کا۔ اور ناظرین محترم، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، یہاں پر بے شمار ایسے واقعات بھی ہیں۔ پھر اسی طرح کے واقعات جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر بھی ہوئے تھے کہ وہاں پر سیکس گرومنگ جو ہے وہ بچیوں کی جاتی تھی، کہ ٹین ایجر بچیاں ہوتی تھی، ان کو نشے پر لگا کر پھر جو ہے ان کو نشہ دیا جاتا تھا، اور نشہ دے کر ان کے ساتھ جو ہے پھر جنسی تمام زیادتی کی جاتی تھی، اور یہ انگلینڈ کے اندر بہت ہی مشہور کیس ہوا تھا۔ اور اس کے جتنے بھی مجرمان تھے وہ سب کے سب ایشین یعنی کہ پاکستانی انڈین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ لوگ جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس قدر جنسی درندگی کی ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اکثر کا تعلق جو ہے وہ خیر شہروں کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن اکثریت دیہاتوں کی ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جانوروں کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ان کو ایک انسان نظر آتا ہے، اور پھر ہمارا اس معاشرے کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ شاید یہ بازو سے پکڑ کر جو ہے وہ ہمیں اپنے بیڈ روم میں لے جائیں گے، لیکن ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر معاشرے کے اپنی جو ہے وہ اقدار ہے، اور اس معاشرے کی بھی اقدار ہے کہ یہ جس کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں یا جس کے ساتھ ان کی محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو یہ جو ہے اپنے جو ہے وہ ساری قربت جو ہے وہ نصیب کرتے ہیں، یا میاں بیوی کے رشتے کے اندر یہ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایرے غیرے کے آگے جو ہے وہ دل پھینک قسم کے یہ لوگ نہیں ہوتے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ لیکن ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم دل پھینک ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں فوراً جو ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی اتر آتی ہے، اور ہم جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے اپنی جو ہے وہ ساری ننگا پن جو ہے وہ ان کے سامنے دکھا دیتے ہیں، اور جو پاکستانی خواتین بھی اکثر جو ہے وہ پاکستانیوں سے ہراساں رہتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میٹرو کے اندر اگر کوئی اسپینش جو ہے وہ بیٹھا ہو سیٹوں کے اوپر تو اس کے ساتھ بیٹھنے میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی، لیکن اگر پاکستانی بیٹھا ہو تو پاکستانی خواتین وہاں سے جو ہے وہ 10 میٹر دور چلی جائے گی، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کہ آپ ایسی اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے، کبھی وہ ٹیڑھی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے، کبھی آنکھیں گاڑ کر دیکھیں گے، کبھی جو ہے وہ ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں گے، کبھی اشارے کنارے کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں کے معاشرے کی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، لہٰذا کبھی کبھار منہ سے بھی بک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہے وہ اکثر ہراساں رہتی ہیں۔ میں خدا را یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچے بچیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ اکیلے میں کبھی بھی پاکستانی دکاندار کے پاس نہ بھیجیں۔ میں آپ کو یہ بالکل جو ہے کھل کر یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ جتنی جنسی درندگی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے اتنی کسی اور کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس میں پاکستانی کمیونٹی کی سب سے زیادہ بدنامی ہوئی ہے۔ جیسے وہ اقبال نے سود کے ضمن میں گو شعر کہا ہے کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، کہ سود ایک لیتا ہے لیکن لاکھوں لوگوں کی اس سے موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ گندی حرکت جو ہے یہ ایک شخص کرتا ہے لیکن پوری کی پوری پاکستانی کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں،
ان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر نظر رکھیں کہ بچیوں کو جو ہے یہ تعلیم دے کہ وہ کسی کے ساتھ اجنبی کے ساتھ اپنا نمبر شیئر نہ کریں، کسی کو اپنے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا کے ہیں ان کے بارے میں نہ بتائیں۔ اب اس لڑکے نے جو ہے اس کا نمبر بھی رکھا ہوا تھا، اس کو میسیجنگ بھی کرتا تھا، پھر اس کے علاوہ اس نے جو ہے اس کے انسٹاگرام کے اوپر بھی اس کو فالو کیا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے یہ اس طرح کے میسیجز کرتا تھا کہ جس سے وہ لڑکی پریشان ہوئی، اور اس لڑکی نے جو ہے یہ اطلاع ان لڑکوں کو کی ہے، اور وہ لڑکے اسے آئے ہیں۔ گو میرا خیال ہے کہ قانونی کارروائی تو نہیں کی گئی، لیکن اتنی ہزیمت اس لڑکے کی جو ہے اس کو اٹھانا پڑی ہے، اور اس کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے، اور صرف اس کی بے عزتی نہیں ہوئی، اس نے پوری کی پوری پاکستانی کمیونٹی کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بارہا پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے جو یہ سرکاری ادارے یہاں پر موجود ہیں، قونصلیٹ ہے، سفارت خانہ ہے، ان کو جو ہے اس طرح کی گرومنگ کے جو ہے وہ کورسز کروانے چاہیے، دکانداروں کے علیحدہ سے ہونے چاہیے، بچیوں کو، ان کے والدین کو خاص طور پہ جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ کس طرح کی نظر جو ہے وہ بری ہوتی ہے اور کس طرح کی نظر اچھی ہوتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، کیونکہ ہم کل کو کسی بڑے سانے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت پہلے سال کی بات ہے کہ وہ پاکستانی ایک لڑکا پاکستان میں چونکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا، لڑکیوں کا جو ہے تمسخر اڑانا، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم میٹرو میں جس طرح سے یہاں کی اسپینش عورتوں کی جو ہے وہ ٹانگوں کی ویڈیو بناتے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی ننگی ٹانگوں کی، اسی طرح سے معاملات ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت سی ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کی بد احتیاطیاں یہاں پر کرتے ہیں، اور ہمارے خاص طور پر جو ٹین ایجر ہیں وہ جو ہے یہ اس معاملات کے اندر بہت ہی حد کو پار کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں پھر ہمارے ہاں جس طرح کی گینگسٹر کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی یہ چیز جو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عامل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسا معاشقہ، جس میں کوئی ایسا لو افیئر جو ہے وہ لازمی شامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو ہے، اس میں وہ ساری کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ساری اسپینش میں ہے، اور اس لڑکے کی آخر میں منت سماجت دیکھنے والی ہے، وہاں پر وہ جس قدر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر وہ بدبخت پہلے ایسی حرکت نہ کرتا تو اس کی وجہ سے نہ وہ خود بدنام ہوتا اور نہ پاکستانی کمیونٹی بدنام ہوتی۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی شرمناک موضوع تھا، اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملات کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر نظر رکھے۔ اگر کوئی آپ کے گرد و پیش میں کوئی دکاندار یا کوئی لڑکا بھی یا کوئی ایسا شخص ہے، اس کو فوراً منع کریں، اس کو بتائیں کہ یہ حرکت جو ہے اس کے لیے بھی خطرناک ہوگی اور پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی کلنک کا ٹیکہ بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے معاملات میں محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے کسی موقع پر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔